نینا کا سانس سینے میں ہی اٹکا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ ان لمحوں کو بہت مشکل سے اپنی ذات پر جھیل رہی تھی۔ المیر کی قربت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے عثمان سے محبت تھی، عثمان اس کے لیے صرف اس کا بہترین دوست تھا، لیکن وہ المیر کو بطور شوہر نہ قبول کر سکی اور نہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے اپنے خواب تھے، اسے اپنی ڈگری مکمل کرنی تھی، اپنے پروفیشن میں بہت آگے جانا تھا، لیکن یہ شادی اس کے لیے جیسے واقعی اندیکھی بیڑیاں تھیں۔ المیر نے اپنی گرفت اس کی کمر پہ اور بھی مضبوط کی اور نینا کا سانس پوری طرح رک گیا تھا۔ وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ بہت مشکل سے اپنے ہاتھ پاؤں چلا کر اس نے خود کو المیر کی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ کتے! بے اختیار ہی اس کے منہ سے گالی نکلی تھی اور المیر غصے کے عالم میں اسے دیکھ کے رہ گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وحشی جانور! خود کو پیچھے کرتے ہوئے اس نے اپنے بالوں کو سیٹ کیا تھا جو پوری طرح بکھر چکے تھے۔ اپنے لبوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا تھا۔ تم نے گالی کیسے دی مجھے؟ المیر کا بس چلتا تو اس کا منہ توڑ دیتا۔ گالی نہیں دی ہے، کتا کہا ہے۔ وہ ایک دم ہی ڈر کے بولی، کیونکہ اسے احساس تھا کہ اگر المیر کی مردانگی جاگ گئی تو وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کر سکتا ہے۔ نینا دھیرے سے بستر سے نیچے اتر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہاں کہاں جا رہی ہو؟ یہاں آؤ۔ وہ اسے فرار کا راستہ اپناتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اسی لیے غصے اور برہمی سے بولا، مجھے تائی جان کے پاس جانا ہے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی تھی جب المیر نے اسے جھپٹ لیا۔ بہت جلدی ہے تمہیں بھاگنے کی۔ نینا کو اپنے بازوؤں میں اٹھاتے اس نے دوبارہ لا کے بستر پہ پھینک دیا۔ المیر! ایک دم ہی وہ چیخی تھی۔ ہاں بولو میری جان، بڑی محبت سے پکار رہی ہو۔ وہ کھل کے مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک جادو تھا۔ نینا بس اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر اپنا سر جھٹکتے دوبارہ اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن المیر نے اس کی کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ عثمان کی محبت کے نشان مٹ جائیں تو چلی جانا اپنی تائی جان کے پاس، پہلے مجھے تو میری مہر لگانے دو۔ وہ ایک بار پھر اسے اپنے بازوؤں میں جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ نینا کے گلابی ہونٹ تھر تھر کانپ رہے تھے، پلکیں لرز رہی تھیں، آنسو پلکوں کے کناروں پہ جمے ہوئے تھے۔ المیر اسے دیکھتا چلا گیا۔ نینا کی بچپن کی تصویریں آج بھی المیر کے پاس محفوظ تھیں۔ اس نے جب بھی کبھی تنہائی محسوس کی تو وہ نینا کی تصویر کو دیکھ کر ہی اپنا دل بہلا لیا کرتا تھا، اور آج وہ روبرو اس کے سامنے تھی۔ وہ چاہتا تو بہت آرام سے اپنی تنہائی کو مٹا سکتا تھا، خلوت بھرے لمحات اس کے ساتھ گزار سکتا تھا، لیکن ایسا کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا، دھمکانا چاہتا تھا، تاکہ وہ پھر کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ المیر نے اپنے انگوٹھے کو نینا کے لبوں پہ بہت آہستگی سے پھیرا تھا۔ اس کے لب سوکھ کے خشک ہو چکے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کے انہیں سیراب کر دیا تھا۔ نینا نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، بس آنکھیں بند کیے وہ سب کچھ برداشت کر لینے کو راضی ہو چکی تھی کہ اب بھاگنے کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ المیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے کرتے کے پیچھے لگی ڈوریوں کو چھیڑا تھا۔ ذرا سے جھٹکے پہ ریشمی ڈوریاں کھلتی چلی گئیں۔ نینا نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ اپنے لبوں کو اپنے دانتوں میں دباتی وہ المیر کے پاس سے اٹھنے والی پرفیوم کی تیز مہک کو محسوس کرنے لگی تھی۔ المیر نے اپنی نظریں اس کے چہرے پہ ٹکائی ہوئی تھیں۔ اس کا اپنے لبوں کو کترنا المیر کے دل میں گدگداہٹ پیدا کر گیا تھا۔ المیر نے فوراً اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر انہیں اس کے دانتوں سے آزاد کروایا۔ خود کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے نینا؟ اس کام کے لیے میں موجود ہوں۔ نینا نے گھبرا کے اسے دیکھا تو اس نے اپنے دانتوں سے اس کے لب کتر لیے۔ نینا کے لبوں سے سسکاری نکلی تھی۔ اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے وہ تھوڑا پیچھے کو ہوئی اور المیر کے لبوں پر گہری مسکراہٹ چلی آئی۔ میں تھک گئی ہوں، پلیز مجھے سونا ہے۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو نینا نے نیا بہانہ تلاش کیا۔ ہاں سویٹ ہارٹ، سو جانا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم آرام کرو،
لیکن اس سے پہلے تمہاری روح کو سکون تو پہنچا دوں۔ پلیز المیر۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ المیر نہیں، خان۔ المیر اس کی تصحیح کرنا نہیں بھولا تھا۔ ٹھیک ہے خان، وہ ہارے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ مجھے چینج کرنے دے، مجھے سونا ہے۔ میں کروا دیتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے نینا کے لباس کو کاندھے سے ڈھلکایا تھا۔ نو۔ وہ ایک دم ہی ہکلا اٹھی تھی۔ جلدی سے اپنا شرٹ پکڑتے بازو پہ ٹھیک کیا۔ اتنا کیوں شرما رہی ہو؟ تم تو شہری لڑکی ہو، اور پھر پہلے بھی تو عثمان کے ساتھ اس کے فلیٹ پہ جا چکی ہو۔ تمہارے لیے نیا کیا ہے؟ المیر کے انداز میں تلخی آ گئی تھی۔ عثمان کا نام، اس کا ذکر، اس کا اور نینا کا رشتہ اسے سلگا رہا تھا۔ نینا اپنی اس بے عزتی پر جی بھر کے شرمندہ ہوئی تھی، لیکن فی الحال وہ المیر کی غلط فہمی کو دور نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش بیٹھی رہی۔ المیر نے ہاتھ آگے بڑھائے، اس کے سونے کی چین کو آہستگی سے اس کی گردن سے جدا کیا اور اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ کر ایک گہرا نیلا نشان چھوڑ دیا۔ نینا نے اپنے پیر کی انگلیوں کو جکڑ کے سمیٹ لیا تھا، بستر کی چادر کو مٹھیوں میں بھینچا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کی منمانیاں برداشت کرنے کو تیار ہو چکی تھی۔ بے فکر رہو، تکلیف نہیں دوں گا تمہیں، بس اپنی نفرت کے نشان چھوڑوں گا۔ آہستگی سے اس کے وجود کو اپنے قابو میں کرتے المیر نے اپنی سانسوں کو اس کے چہرے پہ چھوڑا تھا۔ اس کی لرزتی پلکوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ نینا کے وجود نے کوئی حرکت نہیں کی۔ المیر نے ہاتھ آگے بڑھا کے سائیڈ لیمپ کو آف کیا تھا۔ کمرے میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اگر روشنی تھی تو المیر کی واچ کے ڈائل کی، جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنی واچ اتار کے سائیڈ ٹیبل پہ ڈالی اور خود کو نینا کے نزدیک کیا۔ نین تارا، وہ آہستگی سے نینا کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ وہ جو بے بسی کے عالم میں اس کی پناہوں میں گم تھی، بس کہہ کے رہ گئی۔ اجازت دو مجھے کہ اپنا حق تم سے حاصل کر لوں۔ وہ پوری طرح اس کی قربت میں بہکتے ہوئے اس کی اجازت کا طلبگار بن بیٹھا تھا۔ نینا اس کی بات پر چونکی تھی۔ اجازت؟ اسے تو لگا تھا وہ کسی وحشی درندے کی طرح اسے نوچ کے رکھ دے گا۔ ہاں نینا، اجازت۔ المیر کی دھڑکنوں کی رفتار اتنی تیز ہو چکی تھی کہ نینا کو واضح سنائی دے رہی تھی۔ اور اگر میں اجازت نہ دوں تو؟ اس نے ایک لمحے میں ہی سوال کیا تھا۔ تو زبردستی تم سے اپنا حق حاصل نہیں کروں گا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ نینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ المیر کی انگلیوں نے نینا کے ماتھے سے حرکت شروع کی، دھیرے دھیرے اس کی گردن تک لے کے آیا۔ نینا بس اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ کہو نینا، اجازت ہے؟ اس نے آہستگی سے اپنے لبوں کو نینا کے کان کی لو پہ رکھا تھا اور اپنی محبت کے لمس سے اسے آشنا کروایا تھا۔ نینا نے بنا کچھ کہے اپنی مٹھیوں سے بیڈ کی چادر کو پھر جکڑا تھا۔ پلیز نینا۔ المیر خان ملتجی ہوا تھا۔ وہ چاہتا تو پوری طاقت کے ساتھ ایک لمحے میں اس لڑکی کا وجود اپنی دسترس میں کر لیتا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ پھر ساری زندگی خود سے نظر نہ ملا پاتا۔ آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے خان؟ آپ تو حاکم بنے بیٹھے ہیں، چاہیں تو نوچ لیں، چاہیں تو مار دیں۔ آپ کی حکومت ہے، آپ کی حاکمیت۔ طنزیہ انداز میں کہتے نینا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ حاکم تو ہوں میں تمہارا، لیکن ظالم نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر میری طرف سے انکار ہے، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتی۔ نینا نے صاف انکار کرتے المیر کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ جو بے خودی کی انتہاؤں پہ تھا، اس نے لمحے بھر میں اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری رضامندی کا انتظار کروں گا۔ سائیڈ ٹیبل پہ سے گھڑی اٹھاتے وہ خود پہ قابو پاتے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ ٹیرس پر کھڑے ہوتے گہری گہری سانسیں بھرتے وہ دور اس چمکتے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پڑھا لکھا مرد تھا، بنا اجازت وہ اپنی بیوی سے حقوق وصول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غصہ، ضد،
سب ایک طرف اور اس کے اصول دوسری طرف۔ خاموشی سے وہیں ٹیرس پہ کھڑے کھڑے اس نے بہت وقت نکال دیا۔ بیٹے یہاں کیا کر رہے ہو؟ زویریہ خانم اچانک ہی اس طرف نکل آئیں اور المیر کو وہاں کھڑا دیکھ کے حیران رہ گئیں۔ بس چچی جان نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کو چچی جان سے چھپایا تھا۔ بیٹے نینا کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، وہ بہت جذباتی لڑکی ہے۔ زویریہ خانم نے المیر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ انہیں یہ جاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ المیر یہاں کیوں کھڑا تھا۔ چچی جان کیا کر رہی ہیں آپ؟ المیر نے فوراً زویریہ خانم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ بچپن سے جانتا ہوں میں نین تارا کو، اچھی طرح سے واقف ہوں اس کی ضد سے بھی اور اس کے مزاج سے بھی۔ میں سنبھال لوں گا اسے، آپ فکر نہ کریں۔ المیر نے چچی کو حوصلہ دیا تھا اور زویریہ خانم کے چہرے پہ دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دل میں ایک سکون اترا تھا۔ بس ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے چچی جان۔ اس نے ہمت کر کے بہت آہستگی سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ زویریہ خانم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ عثمان کو جانتی ہیں کیا آپ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ بیٹھا۔ زویریہ خانم نے حیرت سے اس نام کو سنا اور پھر انکار میں سر ہلایا۔ کبھی نینا نے ان کے سامنے عثمان کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ نہیں بیٹے، کون عثمان؟ وہ خود حیرت سے پوچھ رہی تھیں۔ کوئی نہیں، المیر نے مسکرا کے بس نفی میں سر ہلایا تھا۔ اچھا، کیا نین تارا یونیورسٹی سے بہت لیٹ آیا کرتی تھی؟ مطلب کیا فرینڈز وغیرہ کی طرف جاتی تھی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، تمہیں تو پتہ ہے چچا جان کا اپنے کتنے سخت مزاج کے ہیں۔ بھلے ہی ہم نے شہر میں زندگی گزاری ہو، لیکن نین تارا کے ساتھ انہوں نے بالکل ویسا ہی رویہ رکھا ہے جیسا گاؤں کے باپ رکھتے ہیں۔ وقت پہ کالج جانا، وقت پہ واپس آنا، کہیں اور جانے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور اگر کبھی ایکسٹرا کلاس ہو بھی جاتی تو تمہارے چچا جان خود کالج جا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ وہ بھلا کہاں جاتی؟ چچی جان نے اس کے سارے شکوک و شبہات کو دور کر دیا تھا۔ اتنا تو اسے سمجھ آ گیا تھا کہ نین تارا نے جان بوجھ کے اس کے سامنے عثمان کا نام لیا ہے، لیکن اس کا اور عثمان کا تعلق کتنا گہرا تھا یہ جاننا اس کے لیے ضروری تھا۔ اتنا سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ زویریہ خانم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس عثمان کی بات کر رہا تھا اور یہ سب سوال کیوں پوچھ رہا تھا۔ نہیں چچی جان، وہ دراصل آگے دوبارہ سے نینا کا ایڈمیشن کروانا ہے نا، تو بس اسی لیے پوچھ رہا تھا تاکہ مجھے پتہ ہو کہ کب کالج جاتی ہے، کب واپس آتی ہے، یا پھر چچا جان نے اسے کس طرح سے تعلیم دلوائی ہے، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے ماما سے کہ میں اس کی ڈگری مکمل کرواؤں گا اور پھر گاؤں میں ہی اسے ایک بڑا سا ہسپتال بنوا کے دوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے زویریہ خانم کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دیا تھا، اور وہ المیر خان کے منہ سے یہ سن کے بہت خوش ہوئی تھیں کہ وہ اسے اس کی ڈگری پوری کرنے میں مدد کرنے والا تھا۔ جیتے رہو میرے بچے۔ المیر کے سر پہ ہاتھ پھیرتی وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دوسری طرف نین تارا المیر کے یوں خاموشی سے کمرے سے نکل جانے پہ حیران رہ گئی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرے گا، لیکن وہ اس کی مرضی جان کے جس طرح کمرے سے نکلا تھا، نین تارا کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ کتنی ہی دیر وہ خاموشی سے لیٹی رہی، گزرے لمحوں کا حساب کتاب لگاتی رہی۔ وہ چاہتا تو کیا کچھ نہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ واقعی ایک پڑھا لکھا شخص تھا۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے گزارنے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھ کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ الماری دیکھتے ہوئے اس کی نظر سے کچھ چیزیں گزری تھیں جو المیر کے آ جانے پہ اس نے چھو کر نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ واپس الماری تک گئی۔ الماری کھول کے اس نے وہ ڈائریز نکالی جو ایک کونے میں رکھی ہوئی تھیں۔ نین تارا نے ایک ایک کر کے ڈائریز کھولنی شروع کی۔ ایک ڈائری سے کچھ تصویریں نکل کر نیچے گری۔ نین تارا نے جیسے ہی تصویروں کو اٹھایا تو وہ ماضی کے لمحوں میں قید سی ہو گئی۔ وہ اس کے بچپن کی تصویریں تھیں جن میں وہ اور المیر گاؤں کے کھیتوں میں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے کس پل بڑوں نے یہ تصویریں بنائی تھیں، اسے تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد ڈائری کے ورق پلٹانے لگی۔ ہر ورق پہ اس کا نام کہیں نہ کہیں جگمگاتا نظر آ رہا تھا، ایک کے بعد ایک،
اس نے تیزی سے ڈائریز چینج کی اور ہر ڈائری میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر تھا۔ المیر خان نے اسے اپنی امیجینیشن میں ہر طرف رکھا ہوا تھا اور وہ اس کی امیجینیشنز پڑھ کے حیران رہ گئی تھی۔ اسے لائر ہی نہیں پوئٹ بھی ہونا چاہیے تھا۔ تمہارا ہجر منا لوں اگر اجازت ہو، میں دل کسی سے لگا لوں اگر اجازت ہو، تمہارے بعد بھلا کیا ہے وعدہ و پیما، بس اپنا وقت گنوا لوں اگر اجازت ہو، تمہارے ہجر کی شب ہائے کار میں جانا، کوئی چراغ جلا لوں اگر اجازت ہو، جنوں وہی ہے وہی میں، مگر ہے شہر نیا، یہاں بھی شور مچا لوں اگر اجازت ہو، ہے کہ خواہش مرہم گری مگر پھر بھی میں اپنے زخم دکھا لوں اگر اجازت ہو، تمہاری یاد میں جینے کی آرزو ہے ابھی کچھ، اپنا حال سنبھالوں اگر اجازت ہو۔ ایک گہرا سانس بھرتے نینا نے ڈائری بند کر دی تھی۔ بہت کچھ کھل کر اس پر واضح ہو چکا تھا۔ المیر کی شخصیت کا وہ حصہ جسے شاید اس نے کبھی جاننا ہی نہیں چاہا تھا، وہ پوری طرح سے اس پہ آشکار ہو گیا تھا۔ وہ واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھی اور اس حقیقت شناسی کے ساتھ کہ وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا جس سے وہ کچھ دیر پہلے ہی نکاح کے بندھن میں بندھی تھی۔ اگر وہ زور زبردستی سے اس کے وجود کو حاصل کرتا تو شاید وہ کبھی اپنے دل میں اس کے لیے وہ جذبات محسوس نہ کر پاتی جو وہ اس لمحے کر رہی تھی۔ نکاح کے 3 بولوں نے جہاں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھا تھا، وہیں المیر کی تربیت نے اسے پوری طرح ایک سحر میں جکڑا تھا۔ وہ چاہتا تو ہاتھ بڑھا کر کیا اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اپنا حق چھین نہیں سکتا تھا؟ کیا اس کی چیخوں کی پرواہ اسے ہونی چاہیے تھی؟ مگر وہ اس کی اجازت کا طلبگار بن کے اس کا دل جیت بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے بس اپنا محاسبہ کر رہی تھی۔ تبھی فون بجا اور عثمان کا نمبر اسکرین پہ جگمگایا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے عثمان کا فون اٹھا لیا تھا۔ کہاں ہو یار، کب سے فون ٹرائی کر رہا ہوں، اب جا کے نمبر لگائے۔ دوسری طرف عثمان انتہائی پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ اس نے بس عثمان کو اپنے نکاح کی خبر سنائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہی تم واپس آؤ تو اس سے طلاق لے لینا۔ عثمان نے بہت جلد بازی میں یہ بات کہی تھی اور نینا کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ طلاق؟ وہ بس عثمان کے کہے جملے میں یہی ایک لفظ سن پائی تھی۔ ہاں، کیا اس جاہل انسان کے ساتھ ساری زندگی گزارو گی؟ تمہارا مستقبل اس گاؤں میں نہیں بلکہ یہاں شہر میں ہے۔ عثمان اس سے اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس نے بنا کچھ سنے بس صرف اتنا ہی کہا، عثمان میں تم سے کل بات کرتی ہوں۔ اور اسی لمحے المیر خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے عثمان کا نام سنا، دل میں ٹیس سی اٹھی۔ آگے بڑھ کے اس نے نین تارا کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور اسپیکر پر لگایا۔ دوسری طرف سے عثمان کی آواز ابھری تھی۔ میں لائر سے بات کرتا ہوں، ڈیورس پیپرز ریڈی کرواتا ہوں، تم واپس شہر آنے کی تیاری کرو۔ عثمان کے لفظوں نے جہاں المیر کی ذات کو ہلایا تھا وہیں نین تارا کے بھی ہوش اڑے تھے۔ اس نے فوراً موبائل ہاتھ میں جھپٹ کے لائن کٹ کر دی تھی۔ المیر نے غصے بھری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ اوہ، تو اسی لیے شہر جانے کو بےتاب تھیں، یہ ڈگری حاصل کرنی ہے تمہیں۔ بتا دو اسے فون کر کے کہ لائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود لائر ہوں، لیکن نہ میں تمہیں طلاق دینے والا ہوں اور نہ ہی تمہیں خلا لینے دوں گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب تمہیں اپنی ڈگری پوری کرنے کا کوئی موقع ملے گا۔ شرم آنی چاہیے نین تارا، کم سے کم نکاح جیسے رشتے کا پاس ہی رکھ لیتی۔ ایک سرد نظر اس پہ ڈالتے اپنی جگہ پہ جا کے لیٹ گیا۔ کروٹ بدلے، آنکھیں بند کیے، اس نے نینا کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا تھا، لیکن جو کچھ اس کے دل میں چل رہا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ نین تارا کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ کچھ لمحے پہلے ہی تو اس کے دل نے اس شادی کو قبول کیا تھا، وہ المیر کی محبت سے آشنا ہوئی تھی، اور اب یہ طلاق کی بات نکل آئی۔ عثمان کا فون غلط وقت پہ آیا تھا۔ وہ بستر پہ لیٹے المیر کو دیکھ رہی تھی۔ دل چاہا کہ ہاتھ بڑھا کے اسے ہلائے اور بتائے
کہ طلاق کی بات اس نے نہیں کی تھی، لیکن وہ چاہ کے بھی ایسا نہیں کر پائی۔ المیر کے برابر میں خاموشی سے لیٹے وہ بس اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی گھل رہی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے رات کی تاریکی کے ساتھ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اور پھر نہ جانے کب کس پہر اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس پہ بھاری وزن رکھ دیا ہو۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی تو اپنے پیروں پر المیر کا پاؤں پا کے ایک دم چونک گئی۔ پوری طرح ہوش میں آ کے دیکھا تو المیر کا ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر تھا اور ایک پیر اس کے پاؤں پہ، اور المیر کا چہرہ اس کی گردن کے بالکل قریب تھا۔ شاید وہ انتہائی گہری نیند میں تھا، اس لیے اس کے قریب آ گیا تھا۔ نین تارا نے اس کی سانسوں کو محسوس کرتے اس کی چوڑی پیشانی پر بلا ارادہ ہی اپنے لب رکھ دیے۔ جذباتوں نے دل میں ایسی ہلچل مچائی کہ وہ گزری رات کی ہر بات بھول کر بس اس کے چہرے کو تکنے لگی۔ اپنی انگلیوں سے اس نے المیر کے ماتھے پہ آتے بالوں کو پیچھے ہٹایا، اس کے لبوں پر اپنی انگلی پھیری۔ المیر کا بھاری وجود برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن وہ اس پل اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے سانس روکے بس اسے تکتی چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد المیر نے کسمسا کے اپنی آنکھیں کھولی، ساتھ ہی اس کی نظر نے نین تارا کے چہرے پہ گئی جو بے خودی کے عالم میں اسے ہی تک رہی تھی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ نین تارا کے کس قدر قریب ہے۔ خود کو اس سے دور کرنے کے بجائے اس نے نین تارا کی کمر سے اسے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ گہری نیند سے جاگا تھا، رات کی کوئی بات اسے یاد نہیں تھی، وہ بس ان پلوں کے سحر میں جکڑ چکا تھا۔ گہرا سانس بھرتے نینا کی خوشبو کو اپنے اندر سمایا۔ نین تارا نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ خود اپنا آپ المیر کے حوالے کر دیا۔ بے اختیار وہ اپنے لبوں سے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ نین تارا بھی اس کی ذات کا حصہ بن چکی تھی۔ کچھ پل یوں ہی دیوانگی کے عالم میں بیت گئے، اور پھر المیر کو ہوش آیا۔ انتہائی نزدیک آنے کے بعد وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نینا نے اس کے انداز کو محسوس کرتے اسے چونک کے دیکھا۔ تمہارے عثمان کو پتہ چلے گا تو اسے اچھا نہیں لگے گا۔ بستر سے اتر کے وہ واش روم میں چلا گیا تھا، اور نین تارا کا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا۔ ملن کی گھڑیاں پاس آ کر پھر جدا ہو گئی تھیں۔ ایک ہی رات میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ نین تارا کا دل، اس کے جذبات اور المیر کے احساسات بھی۔ وہ فریش ہو کے واش روم سے باہر نکلا تو نین تارا نے بس نظر بھر کے اسے دیکھا اور دیکھتی چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے پھر سیاہ رنگ کا شلوار قمیض ہی پہنا تھا۔ وہ ہمیشہ سیاہ رنگ کے کپڑے ہی پہنتا تھا، شاید یہ اس کا فیورٹ کلر تھا۔ کندھے پہ شال ڈالے، بال جماتے وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا جب نین تارا نے اسے آواز دی۔ المیر، میری بات سنے، اس نے آہستگی سے پکارا تھا، اور المیر نے غضب ناک ہو کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ خان کہو، ایک ہی بات کتنی بار سمجھانی ہوگی تمہیں؟ خبردار جو اس کمرے کے باہر تم نے غلطی سے بھی میرا نام لیا تو۔ اس کا انداز نین تارا کا دل دہلا گیا تھا۔ سوری خان، وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ کہو کیا کہنا ہے؟ وہ اگلے ہی پل مہربان ہوا۔ نینا تیزی سے اٹھ کے قریب آ گئی۔ میں ڈیورس نہیں لینا چاہتی، ہمت کر کے اس نے دل کی بات کہہ دی۔ المیر نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اپنے بازو اپنے سینے پہ لپیٹے۔ یہ بات مجھے نہیں، اپنے عاشق کو بتاؤ۔ مجھے لگتا ہے تم ایک وقت میں 2 کشتیوں کا سوار بننا چاہتی ہو۔ تمہیں عاشق بھی چاہیے اور شوہر بھی۔ وہ آر پار ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کی بات پہ نینا کا دل چاہا وہ زمین میں سما جائے۔ عاشق نہیں ہے وہ میرا۔ وہ ایک دم ہی غصے میں آ گئی۔ اوہ، تو کیا ہر راہ چلتے کو اپنا وجود سونپ دیتی ہو؟ المیر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ نین تارا کے دل کو گھونسا لگا۔ شٹ اپ المیر، وہ ایک دم ہی چیخ اٹھی۔ المیر نے اسے گدی سے پکڑا۔ المیر نہیں خان، پھر اس کی تصحیح کی۔ اینڈ یو شٹ اپ،
تم نے خود بتایا تھا مجھے کہ تم اس کے ساتھ اس کے فلیٹ پہ جاتی تھی. اس کی محبت تمہارے جسم کے ہر حصے پہ ثبت ہے. اس نے اپنے ہونٹوں سے تمہیں پوری طرح. کہتے کہتے المیر خاموش ہوا تھا کہ اس کی غیرت اس بات کو گوارا بھی نہیں کرتی تھی. المیر، جھوٹ کہا تھا میں نے. میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی ایک ان پڑھ شخص سے. مجھے اپنی ڈگری پوری کرنی تھی. میں بس کسی طرح شادی کو روکنا چاہتی تھی، اس لیے جھوٹ کہا تھا میں نے. وہ گڑ گڑا اٹھی تھی. محبت ایسی ہی تو ہوتی ہے، انسان کو جھکنے پہ مجبور کر دیتی ہے. اس پل نینا کو لگا تھا کہ اگر وہ نہ جھکی تو شاید ہمیشہ کے لیے اس کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے. ایک شریف گھرانے کی لڑکی کبھی ایسا جھوٹ نہیں کہتی، کبھی خود کو ذلیل نہیں کرتی. جانتا ہوں میں کہ کوئی تعلق نہیں بنا تمہارا اس کے ساتھ. یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ سب کچھ تم نے جھوٹ کہا تھا. لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ کسی لڑکی کو اپنے شوہر سے ایسی بات کہنی چاہیے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ سوال کر رہا تھا. نینا نے نظریں چرا لی. خیر، ان سب باتوں میں اب کیا رکھا ہے؟ نہ میں تمہیں طلاق دوں گا اور نہ اس رشتے سے آزاد کروں گا. تم شہر جا کے پڑھنا چاہتی ہو تو چلی جانا. میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اب مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے اور نہ تمہاری قربت کی تمنا ہے. اس کی گردن کو چھوڑتے وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور نینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے.